نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ آج ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 سے 78 تک پڑھیں گے، اور آج ہماری یہ صورت ختم ہی ہو جائے گی۔ یہ آخری آیات ہیں، 78 ہی آیات ہیں سورہ رحمان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 46۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ یہ آیت میں اکثر پڑھا کرتی ہوں، اکثر میں نے کوٹ کرتی ہوں بات کرتے ہوئے کہ جو شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی چکا چوند کو اگنور کرتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتا ہے اور ہر کام اس کے خوف کو ذہن میں لاتے ہوئے کرتا ہے کہ کہیں اس سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ بات اللہ کو ناپسند نہ آ جائے، اس کے لیے اللہ نے جنت میں بلکہ 2 جنتیں اس کے سامنے اس کے لیے رکھی ہیں۔ والیمن خافا، والیمن اس شخص کے لیے، خافا جو ڈر گیا، مقامہ کھڑا ہونے سے، اور ربی ہی اپنے رب کے سامنے، جنتان 2 جنتیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی ہوئی تھی، 10 مبشرہ میں سے تھے، لیکن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اتنا ڈرتے تھے کہ جب وہ روتے تھے تو ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، اور وہ کہا کرتے تھے کاش میں انسان نہ ہوتا، کسی درخت کا پتا ہوتا جو سوکھ کے جھڑ جاتا، کوئی پرندہ ہوتا جسے لوگ بھون کے کھا جاتے، میں اپنے رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، کیسے فیس کروں گا، کیسے سامنا کروں گا اپنے رب کا، کیسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے تھے۔ تو جو شخص دنیا میں، ظاہر ہے دنیا ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے، دنیا کی چیزوں سے فیضیاب ہونا ہمارا حق ہے، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کو استعمال کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت لرزاں و ترساں رہنا، ہر وقت لرزتے رہنا اپنے رب کے خوف سے کہ میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ پھر جو دنیا میں زندگی ایسے گزار کے جاتا ہے اس کے لیے حدیث میں آتا ہے 2 باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہوں گے، اور 2 باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کا ہی ہوگا۔ اور بعض صحابہ کے اقوال میں آتا ہے کہ سونے کے باغ جو ہیں وہ خاص لوگوں کے لیے ہوں گے، مقربین کے لیے ہوں گے، اور چاندی کے باغ جو ہوں گے وہ عام مومنوں کے لیے ہوں گے، اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے، جبکہ سونے کے جو باغ ہیں وہ مقربین کے لیے ہوں گے، سابقون الاولون کے لیے ہوں گے، جو آگے سورہ واقعہ میں ہم پڑھیں گے۔ لیکن بعض کے نزدیک ڈاکٹر اسرار احمد کا خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں جنوں اور انسانوں دونوں کا تذکرہ ہے، دونوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ 2 جنتیں ہیں وہ انسانوں کے لیے ان کی الگ جنت ہے اور جنوں کے لیے ان کی الگ جنت ہے، کیونکہ جن جو ہیں ان کا اور انسانوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، دونوں کا مادہ تخلیق مختلف ہے، ان کی فطرتیں الگ ہیں، ان کی ضرورتیں الگ ہیں، راحت و سکون کے پیمانے ان کے الگ ہیں، سب کچھ ان کا مختلف ہے۔ ظاہر ہے جنت میں بھی ان کے لیے الگ الگ ماحول کی ضرورت تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کے لیے الگ الگ جنتوں کا ذکر کر دیا کہ دونوں کے لیے 2 الگ الگ جنتیں، کوئی بھی مفہوم ہو سکتا ہے، اللہ عالم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دونوں جنتیں جو ہیں وہ سرسبز و شاداب، شاخوں والی، یعنی دونوں باغات، ذوات کا مطلب کیا ہے؟ دونوں، افنان ٹہنیوں اور شاخوں والی جنتیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے سائے جو ہیں وہ بڑے گہرے ہوں گے، گنجان ہوں گے، وہاں پہ شاخیں بہت زیادہ ہوں گی،
टहनियों वाले भाग होंगे और उनमें फलों की भी कसरत होगी, क्योंकि कहते हैं कि हर शाख जो है और हर टहनी जो है वो फलों से लदी हुई होगी। जाहिर है जितनी ज्यादा टहनियाँ होंगी, शाखें होंगी, उतने उनमें फल भी ज्यादा होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलक हम फीहिमा उन दोनों में, बात दोनों की चल रही थी ना, यानी उन दोनों जन्नतों में ऐनानी, ऐन उनकी जमा, ऐनान जमा नहीं मुसन्ना तस्निया, दो चश्मे, ताजरियान बहते हुए, जारी, जैसे बात है ना जन्नात तजरी मिन ताहतिहल अनहार, जन्नतें हैं जिनमें जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। तो तजरी का मतलब क्या हुआ, बहती हैं। तो तजरियान बहते हैं क्या, ऐनानी दो चश्मे, फीहिमा उन दोनों जन्नतों में दो चश्मे बह रहे होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। और कहा जाता है कि ये जो दो चश्मे होंगे, एक का नाम होगा तस्नीम और दूसरे का नाम है सलसबील। फीहिमा उन दोनों में, यानी उन दोनों जन्नतों में, मिन कुल्ली फाकिहतिन हर किस्म के फल होंगे, ज़ौजैन दो दो, यानी दो किस्में होंगी। इन दोनों जन्नतों में हर किस्म के फलों की दो किस्में होंगी, यानी जायके में और लज्जत में हर फल दो किस्म का होगा। बाज कहते हैं कि एक किस्म खुश्क फलों की होगी और दूसरी ताज़ा फलों की होगी। जैसे दुनिया में भी फ्रेश फ्रूट भी होते हैं और ड्राई फ्रूट भी होते हैं, और अल्लाह ही जानता है। वैसे जैसे हम सूरह सजदा में पढ़ते हैं ना कि कोई शख्स तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो क्या है, जन्नत की जो नेमतें हैं हम उनको बयान नहीं कर सकते। ना किसी आंख ने उन्हें देखा, ना किसी कान ने उनके बारे में सुना। जो उनकी हकीकत है, इस तरह सुनते तो हैं, लेकिन जो हकीकत है वो नहीं कोई भी जानता। वो वहां जाके ही पता चलेगा जब हम देखेंगे। यहाँ से कुछ ना कुछ हमें अंदाजा तो हो जाता है ना। फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। मुत्तकिईना तकिया लगाए हुए होंगे, अला फुरुशिन फर्शों पर, बिछौनों पर। कैसे फर्शों पर, बता इनुहा कि उनके अस्तर, हा जमीर है, उनके बताइन अस्तर, मिन इस्तबरक मोटे रेशम के होंगे। अस्तर क्या होता है, अस्तर होता है अंदर का कपड़ा। जैसे अगर कोई गद्दा है या कोई तकिया है तो एक उसके ऊपर कवर होता है, एक उसके अंदर अस्तर होता है। अमूमन हम देखते हैं कि आम सिंपल सी कॉटन का अंदर वाला अस्तर बनाया जाता है, जबकि जो उसके ऊपर वाला है कवर, वो अच्छा कीमती बनाया जाता है, कि क्योंकि नजर तो वही आना होता है। लेकिन जन्नत के जो बिस्तर होंगे या जो उनके बिछौने होंगे, उनके जो अंदर वाले अस्तर हैं बताइनुहा, वो भी रेशम के होंगे, वो भी इस्तबरक के होंगे। तो आप सोचें कि अगर उनके अस्तर इस्तबरक के हैं तो उनके बाहर क्या चीज लगी हुई है। यहाँ से हम अंदाजा करें। वजनल जन्नतैनी दान, वजनल जन्नतैनी और दोनों बागों के फल दान करीब करीब होंगे। दान को याद रखें दुनिया से, दुनिया भी कहते हैं करीब की चीज को। तो दोनों बागों के या दोनों जन्नतों के जो फल हैं वो दान बिल्कुल करीब होंगे, यानी जन्नती जो हैं उन्हें हाथ से पकड़ के तोड़ लेंगे। ये नहीं होगा कि जैसे दुनिया में होता है ना कि खजूर का दरख्त है, अब उसकी खजूरें नजर भी आ रही हैं तो तोड़ना मुश्किल है, वहां तक हर इंसान की रसाई नहीं होगी। जन्नत में ऐसे होंगे, वो इतने करीब होंगे बैठे बैठे बल्कि लेटे लेटे उनको तोड़ सकेंगे। सूरह हाका में आता है कुतूफ हुआ दानिया, करीब, दानिया ये भी दुनिया से है, करीब। और
ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو کہ درخت تو اپنی جگہ پہ ہی ہو، جو ہی انسان ہاتھ بڑھائے تو وہ شاخ ہی اس کے قریب آ جائے، ہر چیز پاسبل ہے وہاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور حمد تیرے ہی لیے ہے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتٌ، فِيهِنَّ، اب ہنہ کی ضمیر کس کے لیے؟ ان باغات کے لیے۔ فِيهِنَّ ان میں، قاصرات، قاصرات الطرفی، نگاہیں نیچی کرنے والی، قاصرات الطرفی، نیچی نگاہوں والیاں حوریں ہوں گی اس میں، نیچی نگاہیں والیاں، یا اس سے مراد جنتی عورتیں ہیں۔ لم یطمثہن، کہ نہیں چھوا ان کو، انسن، کسی انسان نے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے۔ یعنی وہاں پر شرمیلی نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی نہ جن نے اور نہ انسان نے ہاتھ لگایا ہو۔ ظاہر ہے جنوں کے لیے جو عورتیں ہوں گی وہ جن ہی کی نسل سے ہوں گی اور ان کو کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، اور جو انسانوں کے لیے ہوں گی بیویاں، وہ انسانوں کی نسل سے ہوں گی، انہیں کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یعنی ان سے پہلے ان کو کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا، کسی نے ٹچ تک نہیں کیا ہوگا۔ وہ نیچی نگاہ رکھنے والی، اپنے خامدوں کے علاوہ کسی پر نہ ان کی نگاہیں پڑی ہوں گی، نہ ان پہ کسی کی نگاہ پڑی ہوگی، اور ان کو اپنے خامد ہی سب سے زیادہ محبوب، حسین اور اچھے لگیں گے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ عورتیں نئی نویلی ہوں گی، بالکل جیسے ایک دلہن نہیں ہوتی، خوبصورت اور سجی سجائی اور نئی نویلی، کسی سے ان کا نکاح بھی نہیں اس سے پہلے ہوا ہوگا۔ یعنی ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جن مومن ہوں گے وہ بھی مومن انسانوں کی طرح جنت میں ہی جائیں گے، اور ان کے لیے بھی ان کی جن بیویاں ہوں گی، اور ان کے لیے بھی ویسا ہی کچھ ہوگا جیسا کہ مومنوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ کَأَنَّهُنَّ، گویا کہ وہ، ہنہ کی ضمیر ان عورتوں کے لیے جمع کا صیغہ ہے، ہا، ہما، ہنہ۔ کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ، ان عورتوں کے لیے، وہ عورتیں کا کی طرح، گویا کہ وہ یاقوت ہیں، کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ، گویا کہ وہ یاقوت ہیں، والمرجان، اور مرجان ہیں، یعنی خوبصورتی میں، فریشنس میں، صفائی میں یاقوت جیسی ہوں گی، اور سرخی و سفیدی میں موتیوں کی طرح ہوں گی، جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے۔ ان کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، یورا مخو سوقہن، یورا دیکھا جا سکتا ہوگا، مخو گودا، سوقہن ان کی پنڈلیوں کا، من ورائل عظمی، ہڈیوں کے پیچھے سے، واللحمی اور گوشت کے، یعنی ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آئے گا۔ اب دیکھیں یہاں تو شوق ہوتا ہے نا عورتوں کو کہ سی تھرو کپڑے ہوں، گورا جسم نظر آ رہا ہو، بلیک کلر کے باریک سے بازو ہوں اور ان میں سے بازو جھلک رہے ہیں، تو وہاں صرف بازو نہیں جھلک رہے ہوں گے، وہاں پہ صرف ٹانگیں نہیں نظر آ رہی ہوں گی، ٹانگوں کے اندر ہڈیوں کے بیچ میں سے گودا بھی ہڈیوں کا نظر آ رہا ہے۔ کیا خوبصورتی کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو وہ بہت حسین اور خوبصورت ہی نظر آتی ہوں گی نا۔ تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت زمین والوں کی طرف جھانک بھی لے تو زمین و آسمان کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے گا، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں عورتوں میں شامل فرمائے۔
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों झुटलाओगे। ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। हल जज़ाउल एहसानी, नहीं है जज़ा एहसान की, नहीं है बदला एहसान का, इल्लल एहसान, सिवाय एहसान। यानी नेकी का बदला नेकी के अलावा कुछ नहीं है, नेकी का बदला नेकी ही है। नेकी का बदला, एहसान का बदला एहसान ही है। दुनिया में भी ऐसा ही है और आखिरत में भी ऐसा ही होगा। दुनिया में जिन्होंने नेकियां की हैं, दुनिया में जिन्होंने एहसान किए हैं, आखिरत में उसका बदला उन्हें जन्नत की शक्ल में मिलेगा। और इसी तरह दुनिया में भी अगर कोई शख्स आप पे एहसान करता है तो आपको भी बदले में उसके साथ एहसान का मामला ही करना चाहिए। ला हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, इसमें जो पहला लफ्ज़ है एहसान का, इसका मतलब है नेकी, यानी अल्लाह की अताअत, फर्मा बरदारी। और जो दूसरा एहसान है उसका मतलब है कि उसका सिला क्या मिलेगा जन्नत में, वो भी एहसान की शक्ल में होगा, यानी जन्नत और उसकी नेमतें मिलेंगी उसको। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। वमिन दूनिहिमा जन्नतान, और उन दोनों जन्नतों के अलावा, दूनिहिमा, उन दोनों के अलावा, जन्नतान, दो बाग और होंगे, दो जन्नतें और होंगी। एक तो वो दोनों जन्नतें थी, और इनके सिवा, इनके अलावा दो जन्नतें और भी हैं। दूनी हिमा से ये पता चलता है कि ये दो जन्नतें जो हैं, ये फजीलत में, शान में और बुलंदी में जो पिछली दो जन्नतें थीं, जिनका जिक्र हमने आयत नंबर 46 में पढ़ा है, कम तर दर्जे की होंगी। ये दूनी हिमा यानी उनके सिवा, उनके अलावा दो और जन्नतें भी होंगी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। मुदहाम्मतान, वो दोनों बहुत सब्ज होंगी, गहरी सरसब्ज। मुसलसल हम देख रहे हैं कि मुसन्ना का सीगा आ रहा है, दो दो की बात हो रही। दोनों जन्नतें मुदहाम्मतान, दोनों बहुत गहरी सब्ज स्याही माइल होंगी, क्योंकि सब्जे की फरावानी की वजह से वो, बाज़ औक़ात होते हैं ना, दरख्त सरसब्ज शादाब दरख्तों की कसरत जब होती है तो वो गहरे सब्ज रंग में तब्दील हो जाता है वो सब्जा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। फीहिमा, उन दोनों में, अब ये जो दो जन्नतें हैं, ऐनानी, दो चश्मे होंगे। पहली दो जन्नतों में भी दो चश्मे थे ना, सलसबील और तस्नीम। यहाँ भी दो चश्मे होंगे। ऐन उनकी जमा ऐनान, नज़्ज़ाख़तान, नून ज़ाद ख़ा, नज़्ज़ाख़तान। इस नस्ख का मतलब क्या होता है, उबलता हुआ। जैसे पीछे पढ़ा था ना तजरियान, तो जो जारी है, तजरी जो है वो नस्ख से ज्यादा, ये सिफ्त जो है ना तजरियान की, ये हल्की है। और जो उसकी जो नस्ख की है, ये वाली सिफ्त क्या है, यानी ये नज़ाख़तान जो है ना, ये तजरियान से हल्की सिफ्त है। यानी नज़ाख़तान में जो उबल रहे हैं ना चश्मे, ये जन्नतें जो हैं ये निचले दर्जे की हैं। जिसमें तजरियान का लफ्ज़ आता है वो ज़्यादा बुलंदी की बात है। ठीक है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। फीहिमा फाकिहतुन, उन दोनों में भी फल होंगे, फाकिहा होंगे, व नखलुं, और खजूर होंगी, व रुम्मान, और अनार के दरख्त होंगे। पहली दो जन्नतों में क्या सिफ्त बताई गई थी कि हर फल दो किस्म का होगा। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें खजूरें होंगी, अनार के दरख्त होंगे, और फाकिहतुन, फल होंगे, खजूरें होंगी,
انار کے درختوں کے. دیکھیں جو عرب کا کلچر تھا وہاں ایک بڑا ہی اچھا باغ ان کے نزدیک کون سا ہوتا تھا کہ جس میں کھجور کے درخت ہوں، انار کے درخت ہوں، ارد گرد اس کے انگور کی بیلیں لگی ہوئی ہوں. تو انہی کے کلچر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کی ہیں کہ ایسے باغات ہوں گے جن میں کھجوریں بھی ہوں گی، انار بھی ہوں گے، ہر قسم کے میوے ہوں گے. فیہن خیرات حسان، فیہن ان میں، ان دونوں باغوں میں، خیرات نیک. خیر کیا ہوتا ہے؟ بھلائی کو کہتے ہیں نا. خیرات مونس ہے، نیک عورتیں. خیرات حسان خوبصورت عورتیں، نیک اور خوبصورت عورتیں ان باغوں میں ہوں گی. نیک سیرت، پاکیزہ سیرت اور خوبصورت عورتیں فیہن ان دونوں باغوں میں ہوں گی. خیرات حسان، نیک سیرت اور خوبصورت. حسین سے حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں مقصورات مستور ہوں گی، فی الخیام خیموں میں، خیموں کے اندر بیٹھی ہوئی. آج بھی مردوں کو وہی عورتیں پسند آتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوں، جو گھروں کے اندر رہنے والی ہوں. حورن گوری رنگت والی کو کہتے ہیں. مقصورات جو کہ رہنے والی ہوں گی، ٹھہرنے ہوئی ہوں گی، چھپی ہوئی ہوں گی، مستور ہوں گی، فی الخیام خیموں میں. اور یہ بھی عربوں ہی کے کلچر کی بات ہے. عربوں میں اس زمانے میں شہروں میں تو بہت کم لوگ رہتے تھے. زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ظاہر ہے خانہ بدوش تھے، خیمے لگاتے تھے اور خیموں میں رہا کرتے تھے. تو انہی کا یہ کلچر یہاں پہ دکھایا گیا ہے، انہی کی بات کی گئی ہے کہ جس طرح وہ خیموں میں رہتے تھے. تو جنت کی حوروں کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ حور مقصورات فی الخیام، یعنی جو حوریں قیام پذیر ہوں گی خیموں میں. یہ خصوصی طور پر عرب کے ماحول کی عکاسی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. اور ویسے بھی یہاں جو حور مقصورات فی الخیام ہے، یہ وقرن فی بیوتکن کے حکم کی عملی جھلک بھی اس میں نظر آتی ہے. قرن فی بیوتکن سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا تھا نا. اور اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو، یہ عورت کا وہ روپ ہے جس روپ میں اسلام اسے دیکھنا چاہتا ہے. گھر کے اندر اسلام عورت کو گھر کے اندر رہنے کی ترغیب دیتا ہے، شمع محفل بننے سے منع کرتا ہے. حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، لم یطمثہن نہیں چھوا ہوگا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے. ظاہر ہے جب اگر جنوں اور انسانوں کے لیے الگ الگ جنتوں کا ذکر ہے تو مطلب یہی ہوگا کہ جنوں کی جنت کی حوروں کو ان کے خامدوں سے پہلے کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا، اور انسانوں کی جنت کی حوروں کو اس سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، کسی نے ان کو چھوا نہیں ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. متقئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. متقئین کا لفظ پیچھے بھی پڑا. علی رفرفن قالینوں پر. رفرف قالین، مسند، غالیچہ یا کوئی بھی اس قسم کا کوئی بھی عمدہ فرش، قالین کہہ لیں، غالیچہ کہہ لیں. خضرن سبز، گنبد خضرا یا گنبد خضرا، سبز گنبد کو کہا جاتا ہے. وَعَبْقَرِيٍّ، اور عبقری ہوتا ہے بڑا ہی نادر، بڑا ہی عمدہ، نفیس، اعلیٰ چیز کو کہتے ہیں عبقری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں یہ لفظ استعمال ایک دفعہ کیا تھا
آپ نے فرمایا تھا میں نے کوئی عبقری ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا، یعنی کہ بڑا نفیس شخص کو کہتے ہیں عبقری۔ متکئین علی رفرف خضر، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے سبز قالینوں پر، وعبقری حسان، اور نادر اور نفیس عمدہ مسندوں پر، عمدہ فرشوں پر، سبز مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ بس اس کو عبقرین حسان بھی عمدہ فرش سمجھ لیں، اور رفرفن خضرن کو بھی سبز کوئی غالیچہ یا قالین سمجھ لیں۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے سبز قالینوں اور نادر اور نفیس مسندوں پر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد۔ یہ آیت اس صورت میں 31 مرتبہ آئی ہے، فبأي آلاء ربكما۔ اللہ نے اس صورت میں اپنی ہر قسم کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور ہر نعمت یا کچھ نعمتوں کے ذکر کے بعد یہ سوال کیا کہ اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے یہ نعمتیں تمہیں دی، یہاں تک کہ میدان محشر کی جو ہولناکی ہے اور جہنم کا عذاب کے بعد بھی پوچھا کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت کے امور کی یاد دہانی جو ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تاکہ بچنے والے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جہنم کی بات کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کو بھی نعمت کے طور پہ بتا رہے ہیں۔ اور ایک یہ بھی بات ہے کہ آخرت کا دن آئے گا، حشر قائم ہوگا، تو ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ ملے گا، اور مظلوموں کا کلیجہ تبھی ٹھنڈا ہوگا۔ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہیں، یہ بھی اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بلکہ انسانوں کے بعد یہ دوسری مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار سے نوازا ہے، عقل و شعور سے نوازا ہے، اور اس کے بدلے میں ان سے صرف یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ دونوں ہی مخلوقات ہیں جو احکام بجا لانے کے مکلف ہیں، اسی لیے انہیں ارادہ اختیار کی آزادی بھی دی گئی ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے۔ اور یہ نعمتیں جو ہیں اللہ کی، ان کا بیان کرنے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ یہ کسی تقوی کے خلاف نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے، اس کی دی ہوئی جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم اپنے استعمال میں نہ لائیں۔ اور پھر یہ کہ بار بار یہ سوال کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اپنی نافرمانی سے روکنا چاہتا۔ جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اس اللہ کا شکر بجا لانا بھی ہم پہ واجب ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ پڑھنا پسند کیا نا، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ لیکن یہ جو جواب ہے اس کا، اس آیت کا، یہ نماز کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، نماز کے اندر اگر ہم سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم یہ جواب نہ دیں۔ اگر ہم ویسے سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم اس کا جواب دے دیں، کسی آیت میں یا سب آیتوں میں یا ایک دفعہ بھی۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام، ذی الجلال والاکرام، جو جلال والا ہے اور عزت والا ہے۔ اسی نام کے ساتھ جڑ جائیں، اسی نام کو اپنی زندگی بنا لیں۔ برکت کا مطلب ہمیشگی کے بھی ہے، دوام کی ہیں برکت کے معنی، یعنی اس کا نام ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے پاس ہمیشہ خیر کے خزانے ہیں۔ جب اس کا نام اتنا بابرکت ہے، یعنی خیر اور بلندی والا ہے، تو اس کی ذات کتنی برکت والی ہوگی، کتنی عظمت والی ہوگی۔
تو ہمیں اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جانا چاہیے اور اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ ہی کا نام لینا چاہیے. سارے دن میں ہماری زبان پہ اسی کا نام رہنا چاہیے. جیسا کہ آتا ہے نا سورہ آل عمران کی آخری آیات میں یہ ہے کہ اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے. دیکھو انسان یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے، تیسری تو کوئی صورت نہیں. تینوں حالتوں میں وہ اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں. وہ رب جس کا نام بہت برکت والا ہے، اگر ہم اپنی زندگی صحیح مسنون طریقے سے گزاریں تو ہر وقت زبان پہ اللہ کا ہی نام رہتا ہے. کھانا کھانے لگے ہیں تو اللہ کا نام، کھانا ختم کیا تو اللہ کا نام، گھر سے باہر نکلے تو اللہ کا نام، داخل ہوئے تو اللہ کا نام، گاڑی میں بیٹھے تو اس کا نام، کپڑے بدلنے کی دعا، باتھ روم میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، سونے کی دعا، سو کے اٹھنے کی دعا. تو اس وقت ہم سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہیں، نیچے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ کہیں. تو ہر وقت انسان کی زبان پہ اللہ ہی کا نام رہتا ہے. تو یہی وہ نام ہے جو برکتوں والا ہے، اور یہی وہ نام ہے جس کے ساتھ ہمیں چمٹ جانا چاہیے. سورہ رحمان مکمل ہوئی، ایسا لگا کہ جیسے جنت کا ایک ہم راؤنڈ لگا کے آئے ہیں، جیسے جنت میں ایک ہم چکر لگا کے آئے ہیں. ایسا ہی محسوس ہوتا ہے نا. کیا کیا وہاں پہ ہوگا، کیسے درخت ہوں گے، کیسے پھل ہوں گے، کتنے گہرے سائے ہوں گے، کیسے جنتی تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، کس طرح کے وہاں کے فرش ہوں گے، کیسے وہاں کے بستر ہوں گے، بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی. اور لوگ پوچھتے ہیں جی مردوں کے لیے تو حوریں ہیں تو عورتوں کے لیے کیا؟ بھی عورتوں کا تو یہاں سے الگ ذکر آ گیا. وہ اتنی حسین ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی، اپنے شوہروں کی پسندیدہ ہوں گی. تو انہیں اور کیا چاہیے؟ ان کو ان کے شوہر ملیں گے جو وہ چاہیں گی. یہ نہیں ہے کہ زبردستی ان کا کسی کو شوہر بنا دیا جائے گا، ان کی پسند کے مطابق ان کو شوہر ملیں گے. اور وہ اپنے شوہروں کی جو ہے منظور نظر ہوں گی. تو جنت کا یہ نظارہ، یہ منظر سورہ اس میں نظر آتا ہے. اور اب ہم انشاءاللہ سورہ واقعہ پڑھیں گے. وہ بھی اسی صورت کا جوڑا ہے، دونوں کا پیر ہے، اور دونوں کے مضامین ایک جیسے ہیں. اس میں بھی شروع میں بڑے ہولناک مناظر ہیں کہ 3 ہولناک مناظر بھی ہیں اور جنت کے مناظر بھی ہیں. جنتیوں کی بھی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں شروع میں. اللہ ان میں سے کسی نہ کسی میں تو ہمیں فٹکاری دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنمیوں کے جو رونگٹے کھڑے کرنے والے مناظر ہیں جہنم کے، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچا کے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ہاں جی، آج ہم نے اگلی دعا پڑھنی ہے آج کی. اچھا جی، صبح شام کی دعائیں ہم نے سٹارٹ کی. سب سے پہلے ہم نے سبحان اللہ و بحمدہ جو 3 دفعہ پڑھنا ہے وہ پڑھا. آیت الکرسی چونکہ آپ کو آتی ہے وہ نہیں میں نے پڑھائی، کل آتے ہیں آپ کو، وہ بھی اپنے پڑھنے ہیں صبح کے ٹائم. اور پھر ہم نے صبح کی ایک دعا پڑھی، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر. اس کے بعد ہم نے دوسری دعا یاد کی، اصبحنا علی فطرت الاسلام و علی کلمت الاخلاص و علی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یہ دعا بھی ہم نے صبح شام ایک دفعہ مانگنی ہے. جیسے میں نے تو آپ کو بتایا کہ اصبحنا کی جگہ پہ شام کو امسینا کے الفاظ آئیں گے. لیکن یہ دعا تھوڑی سی لمبی تھی. جن لوگوں کو یاد تھی انہیں تو یاد تھی، جن کو نہیں یاد ان کے لیے تھوڑی سی لمبی تھی. اس لیے اس سے اگلی جو دعا آ رہی ہے نا، دعا نمبر 5، اب تو ظاہر ہے آپ کے پاس جن کے پاس ایاک نستعین ہے و ایاک نستعین وہ تو ہے ہی، جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی ہم نے ایک ایپ گروپ میں بھیجی تھی، میں نے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اسی کے مطابق ہم یہ دعائیں آپ کو یاد کروائیں گے. تو اس اگلی جو دعا نمبر 5 ہے نا، وہ پھر اس سے بھی تھوڑی سی لمبی تھی. تو پھر میں نے سوچا مطلب کہ اتنی ہی تھی تو پھر سب لوگ کہیں گے جی اب بہت لمبی لمبی دعائیں کرانے لگ گئی ہیں، اور دعا نمبر 6 تو بہت ہی پھر اور بھی لمبی ہے اس سے. تو اس لیے میں نے 5 اور 6 کو سکپ کر دیا، اور 7 نمبر جو ہے وہ میں نے آج رکھی ہے، جو کہ چھوٹی بھی ہے اور بہت پیاری ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. ترجمہ تو اب آپ کو آتا ہی ہے، رضیتو میں راضی ہوئی. راضی اردو میں ہی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. کس بات پہ میں راضی ہوں؟ باللہ، اللہ کے ربا، رب ہونے پہ. رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں.
کہ اللہ میرا معبود ہے، میں اس بات پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ میں راضی ہوں، رضیتو کا مطلب ہے میں راضی ہوں، وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پہ میں راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبیہ، ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ونس ان دا مارننگ، یعنی صبح کے ٹائم ایک دفعہ آپ نے اس کو دعا پڑھنی ہے، اور شام کے ٹائم عصر کے بعد پھر ایک دفعہ جب صبح شام کی دعائیں آپ پڑھ لیں۔ یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، تو آپ نے فرمایا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑے رکھوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دوں۔ اس سے بڑی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا، اور کیا چاہیے؟ بس آج ہی سے یہ صبح کی دعاؤں میں میں تو ہر نماز کے بعد ہی یہ تو کہتی ہوں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، اور صبح شام تو ضرور ہی کہیں، کیونکہ اتنی بڑی خوشخبری آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کسی جگہ پہ آپ جائیں نا جہاں پہ آپ کو کوئی پوچھتا نہ ہو، کوئی بہت بڑا فنکشن ہو، بڑے اس میں لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ شخصیات ہوں، اور آپ کی کوئی وہاں کوئی جان پہچان ہی نہ ہو، اگر کوئی وہاں کا کوئی چیف گیسٹ آ کے آپ کو ہاتھ پکڑ کے لے جا کے اپنے ساتھ اسٹیج پہ بٹھا لے تو آپ کیا سوچتے ہیں اس وقت؟ یہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ محشر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ پکڑ لے اور کہے میں آپ کو جنت تک پہنچا کے آؤں گا، سبحان اللہ۔ اللہم جعلنا منہم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوام اختیار کرنے کی توفیق دے کہ ہم ہر روز صبح و شام کے یہ اذکار اپنی عادت بنا لیں، ہماری روٹین میں یہ شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ آج کا لیسن مکمل ہوا، اور یہ دعا بھی ہم نے کر لی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا